درود پڑھ لیجئے محمد و آل محمد کی ذات پر۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الذی الیہ مصائر الخلق وواکب الامر، نحمده علی عظیم احسانہ ونیر برہانہ ونوام فضلہ وامتنانہ، حمدا یکون لحق ادا ولشکرہ قضا وإلی ثوابہ مقربا ولحسن مزیدہ موجبا، اصلی وسلم علی سیدنا ونبینا وطبیب قلوبنا وشفیع ذنوبنا وحبیب الہنا ابی القاسم محمد وصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لا سیما بقیت اللہ الاعظم، روحی وارواح العالمین لتراب مقدمہ الفداء، ولعنت الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین، اما بعد فقال اللہ الکریم فی الذکر الحکیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، ان اللہ سمیع بصیر، الصلوات۔ احباب اہل بیت، شرفاء علاقہ، بزرگان، میرے واجب الاحترام شیعہ سنی صاحبان، سورہ مبارکہ حج آیت نمبر 75 میں ارشاد باری تعالیٰ ہو رہا ہے، اللہ انسانوں اور فرشتوں میں سے پیغام پہنچانے والوں کو منتخب کرتا ہے، یقیناً اللہ خوب سننے والا، خوب بصارت رکھنے والا ہے۔ اس آیہ کریمہ کے اندر لفظ یستفی استعمال ہوا ہے، جو کہ فعل مضارع کا صیغہ ہے۔ استفا، یستفی، قرآن کریم کے اندر بہت سارے مقامات پہ یہ الفاظ آئے ہیں۔ ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین، بے شک اللہ نے انتخاب کیا آدم کو، نوح کو، آل ابراہیم اور آل عمران کو عالمین پر۔ ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، پھر ہم نے ان لوگوں کو کتاب کا وارث بنایا جن کو ہم نے اپنے بندوں میں سے چنا۔ ایک اور مقام پہ آیا ہے، یا مریم ان اللہ اصطفاک وطہرک واصطفاک علی نساء العالمین، اے مریم اللہ نے آپ کو چنا ہے، اللہ نے آپ کو پاک کیا ہے اور آپ کا انتخاب کیا ہے عالمین کی عورتوں پر۔ یہ اگر اس کا عام طور پر معنی دیکھا جائے تو اصطفاء کا معنی بنتا ہے انتخاب کرنا، چننا، لیکن اگر اس کی گہرائی کے اندر جا کے دیکھا جائے تو یہ صفیہ یا صفوتن کے مادے سے لیا گیا ہے۔ علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ
تفسیر المیزان کے اندر اس کا مطلب بتاتے ہیں خالص شدہ، صاف شدہ۔ ائمہ معصومین علیہ السلام کے لیے زیارات کے اندر آیا ہے السلام علیکم یا اصفیاء اللہ، یا زیارت اربعین کے اندر آقا مولا سید الشہداء کے لیے چھٹے لال ولایت سے منقول ہے السلام علیک یا صفی اللہ وابن صفیہ، اے اللہ کے خالص شدہ آپ پر ہمارا سلام ہو، اے اللہ کے خالص شدہ کے فرزند آپ پر ہمارا سلام ہو۔ آخر یہ میں گفتگو کیوں کر رہا ہوں؟ یہ ایک تمہید ہے، میں آپ کو ایک منزل تک لے کے جانا چاہتا ہوں۔ ایک مرتبہ درود پڑھ لیجئے محمد و آل محمد کی ضرورت۔ دو لفظ استعمال ہوئے ہیں، ایک لفظ ہے صفوہ اور دوسرا لفظ ہے سلالہ۔ صفوہ جس طرح میں نے بتایا خالص شدہ، پاک شدہ، دوسری چیزوں کو اس سے علیحدہ کیا گیا ہو۔ زیارات کے اندر آیا ہے السلام علیکم یا سلالۃ النبیین، اے انبیاء کے سلالہ آپ پر ہمارا سلام ہو۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ سلالہ کسے کہتے ہیں؟ سلالہ اس کا آسان اردو میں ترجمہ کیا جاتا ہے کسی چیز کا ماحصل اور کسی چیز کا نچوڑ۔ میں آپ کو یہ بات ایک مثال کے ضمن میں سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ اس زمانے میں ایٹامک انرجی کی بات چل رہی ہے نا، یہ کیا ہے؟ یورینیم ایک مادہ ہے جس کو پہاڑوں سے لیا جاتا ہے۔ جب اس کو لیا جاتا ہے اس کے اندر پتھر بھی ہوتے ہیں، اس کے اندر مٹی بھی ہوتی ہے۔ سینٹریفیوجز ایک مشینری ہے جس کے اندر اس یورینیم مادے کی صفائی کی جاتی ہے۔ اس مشینری کے اندر اس مادے کو ڈالا جاتا ہے، مختلف پائپ لائن سے وہ مشینری اسے گزارتی ہے۔ ایک پائپ لائن سے گزار کر اس کی مٹی کو دور کرتی ہے، دوسرے پائپ لائن سے گزار کر اس کے پتھروں کو دور کرتی ہے۔ اس طرح پائپ لائن اسے ہیٹ دیتا جاتا ہے، وہ اس کے جو فاضل چیزیں ہوتی ہیں وہ علیحدہ ہوتی جاتی ہیں۔ آخر یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ کیونکہ اگر اس کو ایسے ہی استعمال کیا جائے اس کا اتنا اثر نہیں ہوتا جتنا اثر اس کا صفائی کرنے کے بعد ہوتا ہے، جتنا اثر اس کا جوہر نکالنے کے بعد ہوتا ہے۔ ہم بھی دنیا والوں کو تو یہی بتانا چاہتے ہیں نا۔ حضرت آدم علیہ السلام آئے، محنت کی، اپنا اثر چھوڑ کے گئے۔ حضرت ابراہیم آئے، محنت کی، اپنا اثر چھوڑ کے گئے۔ حضرت موسیٰ آئے، محنت کی، اپنا اثر چھوڑ کے گئے۔ حضرت عیسیٰ روح اللہ آئے، محنت کی، اپنا اثر چھوڑ کے گئے۔ امام حسین علیہ السلام نے آ کر کربلا بسائی اور ایسا تو اثر چھوڑا جو قیامت تک باقی رہے گا، کیونکہ امام حسین تمام انبیاء کا نچوڑ ہیں۔ یا علیہ سلامت۔ سید الشہداء امام حسین علیہ السلام انبیاء کا نچوڑ ہیں۔ آئیے قرآن کریم کی طرف چلتے ہیں۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِینٍ، ہم نے انسان کو مٹی کے جوہر سے خلق کیا۔ مٹی کا جوہر لیا، ہم نے انسان کو اس سے خلق کیا۔ مٹی کے جوہر سے حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا گیا۔ وقت کی قلت سے میں بہت ساری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ مٹی کے جوہر سے حضرت آدم کو بنایا گیا۔ حضرت آدم کا جوہر لیا، حضرت شیش کو بنایا گیا۔ حضرت شیش کا جوہر لیا گیا، حضرت نوح کو بنایا گیا۔ ان تمام انبیاء کا جوہر لیتے اگلے انبیاء کو بنایا گیا۔ آخر یہ میں کیوں بتانا چاہ رہا ہوں؟ آخر فرق کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام آئے، ان سے ترک اولا ہوئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے، ان سے ترک اولا ہوئی۔ حضرت یوسف علیہ السلام آئے، ان سے ترک اولا ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کا نچوڑ لے کے ہمیں 14 ایسے ہادی اور رہبر عطا کیے جن میں ترک اولا کا تصور ہی نہیں کیا جا سکتا۔
ایسے ہمیں ہادی اور رہبر عطا کیے ہیں۔ کنت نوراً فی الاسلاب بالشام خطے والارحام المطہرتے، پاک رحم طاہر صلب یہ سلسلہ گزرتا رہا، 1,23,000 انبیاء کا جوہر نکلا تو مصطفیٰ بنے، 1,23,999 انبیاء کا جوہر نکلا تو مصطفیٰ بنے، مصطفیٰ کا جوہر نکلا تو سیدہ بنی، سیدہ اور علی کا جوہر نکلا تو حسنین بنے۔ اللہم صلی اللہ علیہ۔ آخر ہم کیوں زیارت وارثہ کے اندر پڑھتے ہیں السلام علیک یا وارث آدم صفوت اللہ، السلام علیک یا وارث نوح نبی اللہ، السلام علیک یا وارث ابراہیم خلیل اللہ، السلام علیک یا وارث موسیٰ کلیم اللہ، السلام علیک یا وارث عیسیٰ روح اللہ، السلام علیک یا وارث محمد حبیب اللہ۔ اے نوح نبی اللہ کے وارث آپ پہ سلام ہو، اے آدم صفوت اللہ کے وارث آپ پر سلام ہو، اے موسیٰ کلیم اللہ کے وارث آپ پر سلام ہو، اے عیسیٰ روح اللہ کے وارث آپ پر سلام ہو، اے محمد حبیب اللہ پہ وارث آپ پر سلام ہو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پروردگار عالم نے 1,24,000 انبیاء کا جوہر لے کر کربلا کا سید اور سردار بنا دیا۔ اللہم صلی اللہ علیہ۔ پرانے زمانے میں بوڑھی مائیں ہوا کرتی تھیں، آج کل بھی ہے، مثال آگے دے رہا ہوں اس کو سمجھیے گا۔ وہ آج کل شہروں میں وہ سسٹم نہیں، میں نے اس لیے کہا تھا شہروں کا تو سسٹم ہی الگ ہو گیا ہے۔ تو وہ لسی بناتی تھی نا، اس کے ساتھ لگی رہتی تھی، توجہ چاہتا ہوں مثال پہ، اس کے ساتھ لگی رہتی تھی۔ لسی بنتی ہے دودھ سے، کیوں لگی رہتی تھی؟ تاکہ اس کا جوہر اور نچوڑ نکل کے آ جائے۔ اس کے جوہر کو کہا جاتا ہے مکھن۔ دودھ کی اگر اصلی قیمت دیکھی جائے تو 120-130 بنتی ہے، لیکن اگر مکھن کی قیمت دیکھی جائے تو 2,200 تک بنتی ہے۔ سوال پیدا ہو سکتا ہے نا، بھائی یہ مکھن بنتا ہے دودھ سے، دودھ کی اتنی قیمت نہیں ہے، اس مکھن کی قیمت کیا ہے؟ ہر کوئی یہی کہے گا، اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ یہ مکھن جوہر ہے دودھ کا، مکھن جوہر ہے دودھ کا، اس لیے اس کی قیمت زیادہ ہے۔ دنیا والے ہم پہ اعتراض کرتے ہیں یہ شیعہ قوم حسین کو زیادہ کیوں بیان کرتی ہے؟ ہم کہتے ہیں ہم خود بیان نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ نے 1,24,000 انبیاء کا جوہر بنایا ہے حسین کو، اور جو جوہر ہوتا ہے اس کی قیمت اتنی ہوتی ہے۔ جو اللہم صلی اللہ زندہ آباد، جو جوہر ہوتا ہے اس کی قیمت زیادہ ہوا کرتی ہے۔ اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس ان اللہ سمیع بصیر۔ اللہ تعالی انسانوں اور فرشتوں میں سے پیغام پہنچانے والوں کو منتخب کرتا ہے۔ اس آیہ کریمہ کے اندر ایک پیغام دیا جا رہا ہے کہ انتخاب کا اختیار صرف اس نے اپنے پاس رکھا ہے۔ یا اللہ، آخر کیا وجہ ہے کہ آپ نے انتخاب کا اختیار اپنے پاس رکھا؟ ہمیں بھی تو عقل دی تھی، آپ خالق تھے، ہم مخلوق ہیں، اس لیے اختیار اپنے پاس رکھ دیا؟ نہیں میرے عزیزو، سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آیہ کریمہ کا اگلا حصہ ہے ان اللہ سمیع بصیر، بے شک اللہ سننے والا بھی ہے، بصارت رکھنے والا بھی ہے۔ انشاءاللہ اگر وقت بچا تو سماعت کو بعد میں بیان کرتے ہیں، پہلے بصارت کو بیان کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انتخاب کا اختیار اپنے پاس کیوں رکھا؟ اس کی وجہ یہ بتائی
کہ میں اللہ جانتا ہوں کہ کون رسالت کا حقدار ہے، کون لعنت کا حقدار ہے، اس لیے اپنے پاس اختیار رکھا۔ ہمیں اتنا علم نہیں ہے کہ کس کو بنانا ہے، کس کو چھوڑنا ہے، یہ سنن الہی میں سے ہے۔ اگر ہمیں اتفاقاً علم ہو بھی جائے، ہمیں پتا بھی ہو کہ فلاں بندہ اچھا نہیں ہے، پھر بھی ہمیں اسے ووٹ دیتے ہیں کیونکہ ہمارے مفادات سامنے آڑے آ جاتے ہیں۔ اگر ہمیں پتا بھی ہو کہ فلاں بندہ نیک اور عادل ہے، پھر بھی ہمیں اسے ووٹ نہیں دیتے ہیں کیونکہ ہمیں پتا ہوتا ہے کہ یہ ہمارے کام نہیں کرے گا۔ اور مسائل بنتے ہیں اور مسائل بنے ہیں۔ امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب کی جب حکومت تھی، اللہم صلی علی محمد، آپ نے اپنے صحابہ میں سے ایک صحابی کو گورنر بنایا۔ بہت غریب تھے وہ۔ ان کے بیٹے نے انہیں کہا تھا، بابا مجھے چپل لے کے دیجئے گا۔ انہوں نے کہا تھا، بیٹا اگر میرے پاس پیسے ہو گئے میں آپ کو لے کے دوں گا۔ جب امیر المؤمنین نے انہیں اپنا گورنر بنایا، بیٹا دوڑتا ہوا باپ کے پاس گیا۔ اس کے باپ زمین میں کام کر رہے تھے۔ کہنے لگے، بابا امیر المؤمنین نے آپ کو گورنر بنا دیا ہے، بابا ابھی تو مجھے چپل لے کے دیں۔ ان کے بابا فرماتے ہیں، نہیں بیٹا، امیر المؤمنین عادل امام ہیں، عادل امام ہیں۔ کون تھے امیر المؤمنین؟ اچھی طرح سب جانتے ہیں۔ سوکھی ہوئی روٹی کھاتے تھے، پرانا لباس پہنتے تھے، پرانی چپل ہوا کرتی تھی۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیے، ایک ایسا انسان جس کا پرانا لباس ہو، سوکھی روٹی کھاتا ہو، پھٹی ہوئی چپل ہو، لاہور میں آ جائے، ہم اسے ووٹ دیں گے؟ نہیں دیں گے نا۔ پھر معیارات بدلنے ہوں گے۔ ہمارے وقت کا امام کسی بڑے پروٹوکول کے ساتھ نہیں آئے گا، ان کے آگے پیچھے لوگ نہیں ہوں گے، بلکہ ہمارے وقت کا امام وہ امام ہے جو اس عوام الناس کے غریب میں سے غریب فرد کا بھی خیال رکھیں گے۔ ایک مرتبہ درود پڑھ لیجئے محمد و آل محمد کی ذات پر اللہ۔ اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس ان اللہ سمیع بصیر۔ اللہ انبیاء کو اور فرشتوں کو منتخب کرتا ہے۔ وجہ کیا بتائی؟ ایک وجہ یہ بتائی کہ وہ بصارت رکھنے والا ہے، وہ جاننے والا ہے۔ دوسری وجہ یہ بتائی کہ وہ سمیع ہے، سننے والا ہے۔ بصارت کا تعلق تو انتخاب میں سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ کو علم ہے کہ کس کو بنانا ہے، کس کو نہیں بنانا، لیکن یا اللہ سماعت کا کیا تعلق انتخاب سے؟ یہ بات سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ کیا ہم روئیں، آوازیں نکالیں، کہیں یا اللہ ہمیں منتخب کر دے، ہمیں بنا دے، کیا خدا بنا دے گا؟ نہیں بنائے گا نا۔ اگر رونے سے، گریہ کرنے سے خدا بناتا تو جنگ خیبر میں 40ویں رات بڑے بڑے لوگوں نے تمنا کی تھی، گریہ کیا تھا، یا اللہ ہمیں بنا دے، ہمیں کل علم دے دینا۔ ان کو علم نہیں ملا۔ پوری توجہ میری جانب ہو، گریہ کرنے سے ان کو علم بھی نہیں ملا۔ جو علم کے قابل نہیں ہیں ان کو منصب رسالت کیسے مل سکتا ہے؟ سلامت رہیں، جزاک اللہ۔ جو علم اٹھانے کے قابل نہیں ہو سکتے وہ منصب رسالت کو کیسے سنبھال سکتے ہیں؟ قرآن کریم ایک نظریہ پیش کر رہا ہے کہ جو بھی مخلوق ہے وہ محتاج ہے، بے سمد اور بے نیاز صرف اسی کی ذات ہے۔ امیر المومنین مناجات کرتے ہیں نماز فجر کے ٹائم، یا مولا یا مولا انت الغنی وانا الفقیر، اے مولا غنی آپ ہیں، فقیر میں ہوں۔ انسان اپنے وجود میں ہی سائل ہے، فقیر ہے، مانگنے والا ہے۔ اگر فقیر کو یہ پتا چل جائے کہ وہ فقیر ہے، ترقی کرے گا۔
اگر فقیر کا ہی دماغ خراب ہو جائے وہ ترقی نہیں کرے گا، پیچھے چلا جائے گا۔ تو بس توجہ چاہتا ہوں، آخری فکرہ آپ کے حوالے کرنے لگا ہوں۔ انسان اپنے وجود میں سائل ہے، بعض اوقات وہ زبان سے سوال کرتا ہے، بعض اوقات اس کا وجود سوال کرتا ہے، جب ابھی ہم پیدا ہی نہیں ہوئے تھے ہمیں خلق کس نے کیا تھا، ہماری خلقت کا پورا مرحلہ کس نے بنا دیا، اور مرحلہ بنانے کے بعد جب ہم بول سکتے نہیں تھے لیکن اللہ نے ہمیں بولنے کی طاقت دی، جب ہم چل سکتے نہیں تھے اللہ نے ہمیں چلنے کی طاقت دی۔ یہ کیوں تھا؟ یہ کس لیے تھا؟ یہ صرف اس لیے تھا کیونکہ یہ ہمارا وجود چاہتا تھا، ہمارے وجود کا سوال تھا کہ اللہ تعالی ہمیں بولنے کی طاقت دے، ہمیں غذا دے۔ پوری توجہ چاہتا ہوں، اللہ تعالی ہمیں مانگنے کے بغیر، زبان سے مانگنے کے بغیر ہمارے وجود کے سوالوں کو سن کر وہ ہمیں عطا کر دیتا تھا۔ آخر کیا وجہ ہے کہ آج ہم مانگ بھی رہے ہیں لیکن پھر بھی ہمیں نہیں مل رہا؟ اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے، جب ہم مانگتے نہیں تھے پھر بھی وہ ذات دے دیتی تھی، لیکن اب ہم مانگ رہے ہیں پھر بھی وہ نہیں دے رہا۔ اس کی وجہ ہماری طرف سے ہے۔ جب ہم پہلے مانگتے تھے ہمارا پورا وجود اس کی جانب متوجہ تھا، لیکن جب اب ہم مانگتے ہیں وجود اس کی طرف متوجہ نہیں ہوتا۔ ہمارے مانگنے میں کمی ہے، اس کے دینے میں کوئی کمی نہیں ہے۔ یا رسول اللہ، یا سلامت رہیں، جزاک اللہ۔ ہمارے مانگنے میں کوتاہیاں ہیں، ہمارے مانگنے میں نقائص پائے جاتے ہیں، اس کی عطا میں کوئی کمی نہیں پائی جاتی۔ حضرت جان ابو ذر غفاری کے غلام ہیں، زبان سے بھی سوال کیا، وجود سے بھی سوال کیا، اے مولا میں چاہتا ہوں کہ میں بھی جنتی بن جاؤں۔ شہادت سے پہلے رنگ سیاہ تھا، جسم سے بدبو آتی تھی، لیکن جب زبان کے ساتھ وجود سے بھی سوال کیا، جب شہید ہوئے نا ان کے جسم اطہر سے خوشبو آ رہی تھی۔ امام حسین علیہ السلام، اللہم صلی جان جیسے منتخب افراد کو لے کر دین اسلام کو بچانے کے لیے 28 رجب نانا کا شہر چھوڑ، وطن ہر ایک کو عزیز ہوتا ہے۔ جب ہم میں سے کوئی مدینے جاتا ہے نا، جب واپس آتے ہیں واپس آنے کو دل نہیں کرتا، روضہ رسول کی جانب مڑ مڑ کے کہتے ہیں یا اللہ یہاں پہ میرا آنا زندگی کا آخری سفر نہ ہو۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، جب ہمیں روضہ رسول اتنا پیارا ہے، نبی کی بیٹیوں کو کتنا پیارا ہوگا؟ مولا آپ کا پرسہ قبول فرمائے۔ بس عزاداران مظلوم کرب و بلا، حاکم وقت کا قاصد آیا امام حسین کے ہاں، آپ کو دربار میں بلایا گیا ہے۔ امام حسین گھر آئے، جب بہنوں کو بتایا ہوگا کہ مجھے دربار بلایا گیا ہے، میرا دل کہتا ہے بہنوں کو وہ دربار ضرور یاد آئی ہوگی جہاں ماں خالی آئی تھی۔ حسین مولا نے جوانان بنی ہاشم کو اپنے ساتھ لیا، چلنے لگے۔ ایک طرف سے جناب عباس ہیں، ایک طرف سے علی اکبر ہیں، کہیں سے اون و محمد ہیں۔ میں کہوں گا مولا آج 28 رجب المرجب ہے، آپ کے ساتھ عباس بھی ہے، آپ کے ساتھ اکبر بھی ہے، آپ کے ساتھ اون و محمد بھی ہیں، لیکن جب عصر عاشور ہوگی آپ تنہا رہ جائیں گے، نہ عباس ہوں گے نہ اکبر ہوں گے، رو رو کے کہیں گے آئے مجھے سوار کریں۔ اجرکم علی اللہ، مولا آپ کا پرسہ قبول فرمائے۔ بس عزاداران مظلوم کرب و بلا، سید الشہداء دربار سے واپس آئے، نانا محمد کی قبر کے اوپر آئے، رو کے کہتے ہیں فاشہد علیہم یا نبی اللہ فإنہم خذلونی وزیعونی ولم یحفظونی۔ اے نانا گواہ رہنا، آپ کی امت نے مجھے بے حد پریشان کیا ہے۔
نانا کی قبر سے اٹھ کے بھائی حسن کی قبر پہ آئے ہیں، بھائی حسن کی قبر سے اٹھ کے ماں زہرا کی قبر پہ آئے ہیں۔ مجھے معاف کیجئے گا، ایک بزرگ عالم دین کے جملے ہیں، جب امام حسین ماں کی قبر پہ آئے ہیں نا، ایسے آئے ہیں جیسے ایک چھوٹا بچہ ماں کی دامن سے لپٹ جاتا ہے۔ سید الشہداء ماں کی قبر سے لپٹ گئے، رو کے کہتے السلام علیک یا اماں، جا حسینک لودائک وہذہ آخر زیارتی یا کہ میری ماں آپ پہ میرا سلام ہو، آپ کا حسین آپ سے وداع کرنے آیا ہے، میری ماں آج کے بعد میں آپ کی قبر پہ نہیں آ سکوں گا۔ سنیں گے عزادارو، سیدہ کی قبر سے کون سے جوابات آئے ہیں؟ 3 جواب آئے ہیں سیدہ کی قبر سے۔ بی بی فرماتی ہیں وعلیک السلام یا غریب العم، اے میرے مسافر بیٹے میرا آپ پہ سلام ہو۔ دوسرا جواب آیا ہے وعلیک السلام یا عطشان العم، اے میرے پیاسے بیٹے آپ پہ میرا سلام ہو، مجھے معاف کیجئے گا فکرہ سخت ہے۔ تیسرا جواب آیا وعلیک السلام یا سہکان العم، اے میرے گھوڑوں کے نیچے گھوڑوں کے سموں تلے روندے جانے والے حسین میرا سلام ہو۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ۔